جب ایک قانون طے ہو گیا ہے کہ ناموس رسالت کا جرم، تحفظ ناموس رسالت کے قانون کے خلاف اگر کوئی شخص جو ہے وہ کام کرے گا، عمل کرے گا، تو قانون موجود ہے اس کو سزا دینے کے لیے، قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے گی، قانون موجود ہے اس کا۔ پھر مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں خود ہی الزام لگاؤں، پھر خود ہی جج بنوں، خود ہی سزا سناؤں، اور خود ہی میں سزا کو امپلیمنٹ بھی کروں؟ یہ صرف مذہبی طور پر یاد رکھیے نہیں ہو رہا آج کل، صرف مذہبی لوگ تو بدنام ہو رہے ہیں نا، میڈیا ہے یا انٹرنیشنلی لوگ جو ہے وہ مذہب کو بدنام کر رہے ہیں، یہ صرف مذہب کے حوالے سے، مذہب کے عنوان سے نہیں ہو رہا، یہ تقریباً سوسائٹی کے تمام جو شعبے ہیں ان میں یہ ہو رہا۔ سیالکوٹ کا واقعہ جو ہوا ہے آپ اس کو دیکھیے، یعنی اس کو مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، یا اگر فرض کرے ہے بھی تو مجھے اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے اور قانون کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، اور یعنی کیا ہے 20 جگہ پر کیا، ابھی تک مزید کریں گے کہ جو اس قسم کا ارتکاب کرتا ہے قانون کے مطابق اسے سزا دی جانی چاہیے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جنگ میں ایک اسسٹنٹ کمشنر کو سیوریج کی نالی کے تنازع پر اس کے کزنز نے گولی مار دی ہے، وہاں کہاں مذہب انوالو ہے؟ کس مذہب نے ان کو مجبور کیا؟ ہم اوورآل انتہا پسندانہ اپروچ کی طرف جا رہے ہیں۔ کل پرسوں ایک لڑکے کو کرکٹ کے گراؤنڈ میں یا اس سے باہر جو ہے وہ گولی ماری ہے لڑکوں نے، وہاں پہ مذہب کہاں پہ ہے؟ ہمیں حقیقت پسندانہ تجزیے بھی کرنے چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ہم چینلز پر جاتے ہیں تو اس سیالکوٹ کے واقعے کو جو ہے یہ مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ یہ جو 295C ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ فرض کریں کہ کسی مذہبی نے یہ غلط کام کیا ہے تو اس میں 295C یا AB کا کیا قصور ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے؟ براہ راست آ جاتے ہیں کہ 295C کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس قانون کا کیا قصور ہے؟ وہ تو تحفظ دے رہا ہے انبیاء کی عزت و ناموس کو، صرف رسول اللہ کی عزت و ناموس کی بات نہیں، تمام انبیاء کرام کی، تمام مقدس کتب کی کو تحفظ دے رہا ہے، تمام مقدس ہستیوں کو جس مذہب سے بھی وہ تعلق رکھتی ہیں، کرسچینٹی سے ہیں، یہودیت سے ہیں، دیگر مذاہب سے ہیں، جس بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں وہ تو تحفظ دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ 295C کو ختم کر دیا جائے۔ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ورلڈ لیول پر، بین الاقوامی سطح پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں اور پوری امت مسلمہ رسول اللہ سے محبت کرتی ہے، ہم رسول اللہ کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اقوام متحدہ سے پی ایم نے جو ہے وہ مطالبہ کیا کہ کوئی کنونشن جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جائے، کوئی قانون اور ضابطہ بنایا جائے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہ ہو، انبیاء کرام کی توہین نہ ہو۔ یہ وزیر اعظم کے آن ریکارڈ بیان موجود ہیں۔ ادھر وزیر اعظم جو ہے وہ اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے، ادھر یہاں کے جو ہے وہ مغرب نواز لوگ کہتے ہیں کہ 295C کو ختم کیا جائے۔ عجیب بات ہے بھئی، یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو 295C کو ختم کرنے کا کیا مطالبہ؟ 6 ماہ ندارت۔ آپ محض مغرب کے تمام تر ایجنڈے کو اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کے سامنے جھکتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ اعزاز میرے مرتے دم تک جو ہے وہ باقی رہے، اور ہم میں سے ہر شخص رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا خاتمہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ ہونا چاہیے۔ اب محبت کے آپ کیوں درپے ہو گئے ہیں؟
آپ کیوں جس طرح مغرب اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتا ہے، دین کی کوئی قدغن برداشت نہیں کرتا، آپ اس بہترین سوسائٹی پر جہاں پر قرآن و سنت کی کسی حد تک تو تعلیمات موجود ہیں اور ہم عمل پیرا ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں، چاہے وہ اسٹرانگ سطح پر نہیں، اگر ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ حکومت اور ریاست جو ہے وہ معاون ثابت ہو تو یہ یعنی جنت نظیر معاشرہ بن سکتا ہے پاکستان کا۔ اور اسلام نے کبھی بھی، آپ مجھے بتائیں کہ 295C ہو، اے ہو، بی ہو، کیا کسی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی دہشت گرد جو ہے وہ اٹھے، انتہا پسند اٹھے اور کسی مسلمان کو جو ہے وہ شہید کر دے، قتل کر دے معمولی سی جھگڑے پر؟ کیا 295C یہ بتاتا ہے کہ کسی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے طور پر عدالت لگائے، عدالت لگانے کے بعد جرم ثابت کرے اور اس کو مار دے؟ 295C تو تحفظ کرتا ہے ناموس رسالت کا، وہ کسی کو یہ تو اجازت نہیں دیتا کہ تم جو ہے وہ خود ہی جج بن کر خود ہی جو ہے اس کو قتل کرنا شروع کر دو۔ 295C کا اگر کوئی ماورائے عدالت قتل ہوتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ اس آئین اور قانون کا کیا قصور ہے کہ چڑھ دوڑتے ہیں، چینلز سج جاتے ہیں، 295C کو ختم کیا جائے؟ تحفظ ناموس رسالت کی وجہ سے، اس قانون کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بھائی خدا کا خوف کریں، اس کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہے، اس کی امپلیمنٹیشن اگر درست ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فساد ختم ہو سکتا ہے، یہ تباہی اور بربادی ختم ہو سکتی ہے جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی ہے۔ جب عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کے اعتبار سے، کرپشن کے اعتبار سے 124 سے بڑھ کر 130 کے ہندسے کو ٹچ کر دیں، جہاں پر کوئی قانون جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کو سزا ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی کیفیت معاشرے کے اندر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی کہ ہمیں عدالتیں قانون تحفظ نہیں دے رہا۔ اس چیز کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ قانون موجود ہے مسلمانوں کا، پاکستانیوں کی جان کے تحفظ کے لیے، ان کی املاک کی تحفظ کے لیے اور ان کی عزتوں کے تحفظ کے لیے، اور نظر آئے، عدالتوں کے فیصلے نظر آئیں کہ اگر کسی کو ناحق قتل کیا گیا ہے اسی طرح اس کو قتل کیا جائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے تو قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو۔ اور پھر مغرب سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ پھانسی کی جو سزا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ ادھر آپ کے یہ معیار ہیں، ادھر آپ کے یہ معیار ہیں۔ آپ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک قاتل کو چھوڑ دیا جائے، پھر آپ کہتے ہیں کہ امن و امان بھی قائم ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں سے میں نے عرض کیا تھا کہ صنعاء یمن کے دارالحکومت میں جب یہ بات آئی کہ ایک قتل ہوا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اندھا قتل تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک معاملہ پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے صنعاء کے تمام افراد کو قتل کرنا پڑ گیا تو اس شخص کے، اس مقتول کے مقابلے میں تمام صنعاء کے افراد کو جو ہے وہ میں قتل کروں گا۔ ایک انسان کی جان جو ہے وہ یعنی اتنی عزیز ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کہ کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔